ہندوستان کا دستور جب 1950 میں بنا تب بھی یہ بات لکھی گئی تھی کہ یہ کثیر المذاہب ملک ہے، لہٰذا ہر ایک شہری کو اس بات کی آزادی دی گئی کہ وہ اپنے مذہب کے اوپر قائم رہے، اس پر عمل پیرا ہو، اس کی تبلیغ و اشاعت کرے۔ بنیادی حق ہے یہاں کے شہریوں کا، آرٹیکل 25 دستور ہند کی دفعہ 25۔ کل کو کوئی ہاتھ اٹھا کر کے کہے گا کہ بھیا تم مسلمان ہونے کے بعد میں مسلم پرسنل لا کی بات کیوں کہتے ہو، تم قومی دھارا کے اندر میں بہنے کے لیے کیوں تیار نہیں، کیوں تمہیں یکساں سول کوڈ سے اتنی دشمنی ہے؟ کہیے اس سے کہ وہ دستور جو اس ملک کے اندر میں رائج ہے، وہ دستور مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں اپنی پسند کا مذہب اختیار کروں، اس پر عمل پیرا رہوں، یہاں تک کہ اس کی تبلیغ اور اشاعت کروں۔ ایک طرف آپ مجھے مذہبی آزادی دے رہے ہیں اور دوسری طرف یکساں سول کوڈ نافذ کر کے مجھ سے مذہبی آزادی چھیننے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ متضاد باتیں کیسے ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزت مآب ماؤں اور بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ صف کی آیت نمبر 8 تلاوت کی گئی۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے۔ واللہ متم نورہ، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا، اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، اس کو تکمیل تک پہنچائے گا۔ ولو کرہ الکافرون، اور یہ بات کافرون کو، اللہ تعالیٰ کے انکاریوں کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ محترم سامعین و سامعات، اس ملک کی بدقسمتی کے اندر میں جو بے شمار بدقسمتیاں شامل ہیں، ان میں ایک بدقسمتی یہ بھی ہے کہ جب بھی انتخابات کی ہوا گرم ہونے لگتی ہے، کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں یہاں کے رہنے بسنے والے، کیا مسلم کیا غیر مسلم، ایک اضطراب اور بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور کہیں اس بات کی کوشش بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کو کام پر لگا کر اپنا الو سیدھا کیا جائے۔ ایک ایسے وقت میں جبکہ یکساں سول کوڈ کی ضرورت نہ اس ملک کے مسلمانوں کو ہے، نہ اس ملک کے غیر مسلموں کو ہے، ایک بیجا بحث ملک کے طول و عرض کے اندر میں چھیڑ دی گئی۔ اور وہ لوگ جو بیچارے پہلے ہی سے اپنے 3 وقتوں کی روزی روٹی کے اندر میں مصروف تھے، ان لوگوں کے بیچ میں ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا، اور عام آدمی کی زبان میں کہنا ہو تو لوگوں کو کام پر لگا دیا گیا۔ یہاں کے مختلف افراد اور مختلف افراد پر مشتمل گروہوں سے ان کی رائے مانگی جا رہی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں 13 جولائی کل کی آخری تاریخ تھی جب تک آپ نے اپنی رائے دینی تھی لا کمیشن کو۔ اب یہ ہمارے جیسے عامیوں کے لیے یہ سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہ لا کمیشن کیا بلا ہے، یونیفارم سول کوڈ کیا ہے، اس کے سلسلے میں اپنی رائے کا کیا اظہار کریں، کیونکہ بیچارہ ایک عام سا شہری اپنی 3 وقتوں کی روزی روٹی میں اس حد تک منہمک ہے، پریشان ہے، مصروف ہے کہ اس کو باقی تمام معاملات سے کچھ پڑھ ہی نہیں۔ اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو لوگوں کے معاملات کو چلانے کی قدرت بفضل تعالیٰ اپنے اندر میں رکھتے ہیں، وہ لوگوں کے معاملات سے بحث کرتے، ان کو 3 وقتوں کی روزی روٹی مل رہی ہے یا نہیں، وہ بنیادی شہری سہولیات سے ہمکنار ہے بھی یا نہیں، اس بات کی کوشش ہوتی۔ سڑکوں کا حال دیکھیے تو سواریوں کے ذریعے سے چلنا بھی دشوار، اور پیدل چلنے والوں کے لیے پتہ نہیں کب کسی گڑھے کے اندر میں پیر اٹک جائے اور وہ اوندھے منہ زمین پر گر کر رہ جائے۔ بڑی احتیاط سے چلنا پڑتا ہے، زندگی کی راہ پہلے ہی کیا کٹھن تھی تو ان لوگوں نے اور مشکل کر دی۔ بہرحال
بحث جو ہے بہت ساری باتوں سے تو بیک وقت ممکن نہیں، ہم اپنے موضوع تک محدود رہ کر کے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ دو چار باتوں کو سمجھتے چلیے۔ لا کمیشن کی بات آئی تو ہندوستان کی ملکی سطح پر ایک ایسا ادارہ ہے جو ہندوستان کے مروجہ قوانین، ہندوستان میں جو قانون اور قوانین اس وقت رائج ہیں ان پر اپنی نگاہ رکھتا ہے۔ بدلتے ہوئے حالات کے پیش نظر اگر نئے قوانین کی ضرورت ہے تو ان کو ترتیب دینا تاکہ شہریوں کی زندگی پہلے سے بہتر بن سکے، یہ ان کے پیش نظر ہے۔ لہٰذا یہ ایک قومی ادارہ ہے، ایک نیشنل انسٹیٹیوٹ کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس نے یہ محسوس کیا کہ 1950 میں جب ہندوستان کا دستور بنا تھا اور اس کے رہنما اصولوں میں جس یونیفارم سول کوڈ کی بات کہی گئی تھی، انہوں نے اپنی دانست میں یہ محسوس کیا کہ 75 سال گزر جانے کے بعد میں اب ضرورت اس بات کی آ گئی ہے کہ ہندوستان کے طول و عرض میں یہاں کے تمام تر شہریوں کے لیے ایک ہی قانون ہو، ان کی شادی بیاہ کے سلسلے میں، گزارے کی رقم جسے ہم نان نفقہ کہتے ہیں اس کے سلسلے میں، طلاق کے سلسلے میں، وراثت کے سلسلے میں، بچوں کی کسٹڈی کے سلسلے میں، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب کو مل ملا کے ہمارے یہاں پرسنل لا یا شخصی قانون کہا جاتا ہے، ویکتیگت قاعدہ، ایک ایسا قاعدہ جو آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق ہے۔ کچھ باتوں کو سمجھتے چلیے، آپ دیکھیے ان تقاریر کے ذریعے سے یہ سب باتیں آپ کو معلومات دینی مقصود ہے۔ ہمارے یہاں لفظ پرسنل لا بولا جاتا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے پرسنل لا سے کیا مراد۔ انسان کی ذاتی زندگی سے متعلق معاملات جس قانون کے تحت آتے ہیں اسے پرسنل لا کہتے ہیں۔ شادی بیاہ کا معاملہ ہے، شادی بیاہ کے بعد میں بیوی اور بچوں کے لیے جو گزارے کی رقم دی جاتی ہے، مینٹیننس کہتے ہیں، اس کا معاملہ ہے۔ کل کو خدا نخواستہ میاں بیوی کے درمیان میں نا اتفاقی ہو گئی، بات طلاق تک پہنچ گئی تو کون سا قانون لگے گا؟ پھر ایک مرتبہ دونوں میں طلاق کا مرحلہ آ گیا تو پھر بچوں کی کسٹڈی کو لے کر کے جھگڑا کھڑا ہوتا ہے کہ میرے پاس بچے رہیں گے یا تمہارے پاس رہیں گے۔ وراثت کا معاملہ ہے جو بہت اہم معاملہ ہے۔ ایک آدمی انتقال کر گیا، اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ اس کے لیے ہندوستان میں کون سا قانون ہے؟ مسلمان اپنی وراثت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اپنے دیگر عائلی معاملات، شخصی معاملات ہندوستان کے اندر میں رہتے ہوئے بھی اپنے شخصی قانون مسلم پرسنل لا کے تحت کورٹوں کے ذریعے سے فیصل کرا سکتے ہیں، فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا جس قدر شکر ادا کریں تھوڑا ہے کہ ایک ہندو اکثریتی ملک میں رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1937 کا ایک قاعدہ ہے مسلم پرسنل لا شریعت اپلیکیشن ایکٹ، اس قانون کے چلتے یہاں رہتے ہوئے بھی آپ کے شخصی معاملات آپ کے اپنے پرسنل لا کے تحت چلتے ہیں۔ اب اگر ملک کے اندر میں ایک ہی قانون رائج ہو گیا تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پرسنل لاز کا کیا بنے گا؟ آپ کے شادی بیاہ میں کون سا قانون اپلائی ہوگا؟ کل کو خدا نخواستہ ایک مسلم جوڑے میں طلاق کی نوبت پیش آ گئی، تب پھر کون سا قانون چلے گا؟ کل کو کسی شخص کا انتقال ہو گیا، مسلم شخص کا، اس کی وراثت کون سے قانون کے تحت تقسیم ہوگی؟ روزمرہ زندگی سے متعلق ہیں یہ معاملات، لیکن ہماری لا علمی ہے اور ہم بذات خود جو ہے باتوں سے واقف ہونا بھی نہیں چاہتے۔ ہونا چاہیے۔ کل کو خدا نخواستہ گو کہ اس بات کا امکان تھوڑا ہے، اس ملک کے اندر میں اگر یکساں سول کوڈ نافذ ہو گیا تو نہ صرف مجھے پریشانی ہونے جا رہی ہے بلکہ میرے غیر مسلم پڑوسی کو بھی اتنی ہی پریشانی ہونے جا رہی، بغیر سوچے سمجھے۔ اب یہ بات کہنا کہ بھئی حکومت نے جب اس طرح کا فیصلہ لیا ہے تو کیا بغیر سوچے سمجھے لیا ہوگا؟ وہ تو سوچ سمجھ کر کے ہی فیصلے لیتی ہے، لیکن سوچ سمجھ کر کے فیصلے اگر دیانتداری سے لی جائیں، ایمانداری سے لیے جائیں، لوگوں کی فلاح و بہبود کو پیش نظر رکھ کر کے لیے جائے تب تو ٹھیک ہے۔ محض انتخابات کے اندر میں اپنا سیاسی فائدہ بٹورنے کے لیے اگر یہ ساری ایکسرسائز اور مشق کرائی جا رہی ہے تو اپنے آپ میں ایک فضول ایکسرسائز۔ لیکن مشکل کیا ہوتی ہے، آنے والے وقتوں میں ہمارے لیے کیا کچھ لکھا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن کچھ صحیح اندازے کر کے کچھ نہ کچھ تیاری
ایک طرح کا میجرڈ ری ایکشن جسے کہتے ہیں، سوچا سمجھا ہوا رد عمل، اس کا اظہار بھی ضروری ہے. کہیں ارباب حل و عقد کو، کہیں حکومت کو یہ بتلانا ضروری ہو جاتا ہے کہ ہندوستان کی عوام، کیا مسلم کیا غیر مسلم، ایک یکساں سول کوڈ کے حق میں نہیں ہے. یہاں مختلف مذہبی اکائیاں رہتی بستی ہیں. یہاں پر کئی ایک قبائل ہیں جو برسہ برس سے آباد ہیں، ان کے اپنے قبائلی رسم و رواج ہیں. یہاں کی مذہبی اکائیوں کے جو شخصی قوانین ہیں، پرسنل لاز ہیں، وہ ان کے اپنے اپنے مذہبوں کے آدھار پر بنائے گئے. ان سب کو بٹا کر کے ایک ہی قانون کس کے لیے قابل قبول ہوگا؟ نہ ہمارے اندر میں وہ مزاج پیدا ہوا ہے، نہ ہماری ذہنی طور پر تیاری ہے کہ ہندوستان کے اندر میں رہنے بسنے والی ساری کی ساری عوام اپنے شخصی معاملات، دیگر معاملات تو ایک قانون کے تحت آگے سمجھا جاتا ہے، لیکن شخصی معاملات جو پچھلے 75 سالوں سے الگ الگ قوانین کے تحت چل رہے ہیں، ان کو ایک ہی قانون میں پرو دینا عقل مندی نہیں ہوگی. اور جو افراد اس وقت وہاں پر ہیں وہ بے عقل نہیں ہیں، وہ عقل والے ہیں. اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عقل والوں نے غیر عقل مندانہ فیصلہ کیسے کیا؟ تب کہیں بات نیتوں پر جا کر کے ٹک جاتی کہ بھئی آپ نے جان بوجھ کر یہاں کے لوگوں کو ایک طرح سے اضطراب اور بے چینی میں مبتلا کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا. بین المذاہب لوگ رہتے بستے ہیں، کثیر المذاہب ملک ہے ہندوستان، اور اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی. آپ دنیا کے دیگر ممالک کو دیکھ لیجئے، جتنا کثیر المذاہب یہ ملک ہے، جتنا کثیر اللسان یہ ملک ہے، جتنا کثیر القبائل یہ ملک ہے، کوئی اور ملک ہو سکتا ہے؟ اور یہ جان لیجئے کہ 4 بڑی مذہبی اکائیوں کو اگر آپ نے چھوڑ دیا، ہندو، مسلمان، اس کے بعد میں پارسی اور عیسائی، رہے سکھ، جین اور بودھ، یہ ہمارے قانون کی اصطلاح میں ہندو ہی شمار کیے جاتے ہیں، حالانکہ ہے 3 الگ الگ مذہب کے ماننے والے. بودھ مت الگ ہے، جین مت الگ ہے، اور اسی طرح سے سکھوں کا اپنا مذہب ہے. لیکن ہندوستان کی قانونی اصطلاح کے اندر میں لفظ ہندو کا اطلاق نہ صرف ہندوؤں پر ہوتا ہے، بلکہ ہندو کی ویاکھیا میں، ہندو کی ڈیفینیشن اور تعریف میں سکھ بھی چلے آتے ہیں، بودھ بھی چلے آتے ہیں، اور اسی طرح سے جین بھی چلے آتے ہیں. تو ہندو قانون کا اطلاق یکساں طور پر ہندوؤں پر، سکھوں پر، بودھوں پر، یہاں تک کہ جینیوں پر بھی ہوتا ہے. تو یہ ایک اکائی سمجھ لیجیے. پھر ایک دوسری مذہبی اکائی ہے ہماری اور آپ کی، جن کے لیے اپنا پرسنل لا ہے. 1937 سے رائج ہے، جبکہ ملک آزاد بھی نہیں ہوا تھا، اور تب سے لے کر آج تک، یہاں تک کہ ہندوستان کا دستور جب 1950 میں بنا، تب بھی یہ بات لکھی گئی تھی دستور کے اندر میں، یہ محسوس کرتے ہوئے ایٹ دا بیک آف مائنڈ یہ بات تھی کہ یہ کثیر المذاہب ملک ہے، لہذا ہر ایک شہری کو اس بات کی آزادی دی گئی کہ وہ اپنے مذہب کے اوپر قائم رہے، اس پر عمل پیرا ہو، یہاں تک کہ اس کی تبلیغ و اشاعت کرے. بنیادی حق ہے یہاں کے شہریوں کا. آرٹیکل 25 دستور ہند کی دفعہ 25. کل کو کوئی ہاتھ اٹھا کر کے کہے گا کہ بھیا تم مسلمان ہونے کے بعد میں مسلم پرسنل کی بات کیوں کہتے ہو، تم قومی دھارا کے اندر میں بہنے کے لیے کیوں تیار نہیں، کیوں تمہیں یکساں سول کوڈ سے اتنی دشمنی ہے، کہیے اس سے کہ وہ دستور جو اس ملک کے اندر میں رائج ہے، وہ دستور مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں اپنی پسند کا مذہب اختیار کروں، اس پر عمل پیرا رہوں، یہاں تک کہ اس کی تبلیغ اور اشاعت کروں. ایک طرف آپ مجھے مذہبی آزادی دے رہے ہیں، اور دوسری طرف یکساں سول کوڈ نافذ کر کے مجھ سے مذہبی آزادی چھیننے کی تیاری کر رہے ہیں. یہ متضاد باتیں کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ دستوری حق جو بنیادی حق کے طور پر مجھے حاصل ہے، اس سے مجھے کیسے محروم کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ بنیادی حق ہے. آپ دیکھیں، فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں چیپٹر نمبر 3 دستور کا، اور جس کے سلسلے میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ کسی شہری کو اگر اس کے بنیادی حق سے محروم کیا جاتا ہے تو وہ ہندوستان کی سب سے بڑی عدالت میں جا کر کے چارہ جوئی کر سکتا ہے.
یہاں تک کہ ایمرجنسی جیسے حالات کے اندر میں بھی بنیادی حقوق سے شہریوں کو محروم نہیں کیا جا سکتا. تو یہ صورتحال ہے، اتنی اہمیت کے حامل ہے بنیادی حقوق، اور بنیادی حقوق کے اس ڈھانچے سے چھیڑ چھاڑ کرنے کا معاملہ جو چل رہا ہے یہ غیر آئینی اور غیر دستوری. اب یہ مختصر سی باتیں آ گئی، اب تھوڑا سا یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مسئلہ ہمارے لیے سنگین کیوں، ہمارے لیے ہمارا جو اضطراب اور بے چینی ہے وہ کیوں کر. میں بنیادی طور پر یہ بات کہتا چلوں، میری اپنی ذاتی ریڈنگ یہ ہے کہ حکومت اس معاملے میں کچھ بہت زیادہ سنجیدہ نہیں ہے. کہنے کے لیے ملک کے طور و عرض میں پورے ملک کے اندر میں یہ بحث چھیڑ دی گئی، مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دانشوران قوم و ملت کو جمع کر کے بحثیں چھیڑ دی گئی. لا کمیشن نے لوگوں کی آرا بھی منگوائی، 4.5 لاکھ کے لوگ قریب افراد نے یا افراد کے گروہوں نے اپنی رائے آج سے قریب 3-4 دن پہلے تک دے دی تھی. اب شاید کچھ اور کا بھی اضافہ ہو گیا. لیکن یہ ساری مشق کیوں کرائی جا رہی ہے؟ لوگوں کو کام پر کیوں لگایا جا رہا ہے؟ کیا وہ زمینی تیاری، گراؤنڈ پریپریشن ہو گیا جو اس کام کے لیے ضروری تھا؟ کیا لوگوں کو جا کر کے یہ بات باور کرائی گئی کہ نیا قانون جو تمہارے لیے ہم لا رہے ہیں وہ تمہارے مروجہ قانون سے بہتر ہے؟ بھئی تبدیلی کیوں ہو؟ تبدیلی اگر سمجھ لیجئے ایک بہتر زندگی کی خاطر ہو تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر زندگی کے مسائل میں اضافہ کرنے کے لیے آپ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو یہ تبدیلی آپ کو مبارک ہو، مجھے اس تبدیلی سے مستثنیٰ رکھیں، مجھے کہنا پڑے گا. بآسانی ہو جاتے ہیں معاملات، آپ کے پرسنل معاملات آپ کے گھروں میں طے نہیں. طلاق کے معاملے کو لے لیجئے، آپ کو کسی مسلم مرد کو آج دن تک کسی کورٹ میں جا کر کے اپنے معاملے کی طلاق کرانی پڑی؟ نہیں کرانی پڑی. عورتیں ہیں بیچاری جن کو کبھی کبھی آپ خلا کے حق سے محروم کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا حق ہے. اگر ایک عورت آپ کے نکاح میں نہیں رہنا چاہتی، وہ آپ سے درخواست کر رہی ہے کہ اس نکاح کے بندھن سے مجھے آزاد کر دو، اللہ تعالیٰ کے واسطے اسے آزاد کرو. تمہیں جب تمہارے اپنے طلاق کے قانون میں آسانی چاہیے تو اس کو مشکلات میں کیوں ڈالتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی تو خلا کا پروویژن کر رکھا ہے، اسے کیوں ہم عدالت کی زینت بنانے کے لیے کورٹ بھیج دیں؟ ضرورت اس بات کی ہوگی کہ وہ عائلی معاملات، وہ شخصی معاملات، وہ آپس کے معاملات جو گھر بیٹھے ہم آپس میں اپنی صلح صفائی کے ذریعے سے طے کر رہے ہیں، ان کے لیے ہمیں کورٹ کے حوالے کیوں کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. آپ دیکھیے اونچ نیچ ہوتی ہوگی، آپ دیکھیے کوئی بھی قانون جو ہے لوگوں کے معاملات کو فیصل کرنے پر جب آتا ہے لوگوں کی نیتیں بڑا دخل کرتی. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، سچ پر جھوٹ کی جب ملما کاری کر دی جاتی ہے تو عدالت بھی اندھی ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے تو معاملے کی نوعیت دیکھ کر، ثبوتوں کو دیکھ کر کے فیصلہ کیا جاتا ہے. لیکن ایک اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل رہا ہے. آپ دیکھیے مسلمانوں کے طلاق کے معاملات، پھر وہ بیوی کی طرف سے ہو یا شوہر کی طرف سے، یہ ہمارے ہاں آپس میں ہی طے ہو جاتا ہے. اگر اختلاف ہو بھی گیا تو کچھ شرعی ادارے ہیں جن سے رجوع کیا جاتا ہے اور جن کے ذریعے سے معاملے کو طے کر لیا جاتا ہے. خاندان کے بڑے ہیں جو آپس میں بیٹھ کر کے کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں. کہنے کا منشا یہ کہ جو پرسنل لا، جو شخصی قانون اس وقت ہمارے یہاں رائج ہے، ہمیں طلاق کے لیے کورٹ نہیں جانا پڑتا. جبکہ ہمارے غیر مسلم بہنوں اور بھائیوں کو، کیا ہندو کیا پارسی یا کوئی اور، ان بیچاروں کو اگر آپسی سہمتی سے بھی طلاق کرانی ہے تو کورٹ کے علاوہ کوئی متبادل نہیں. آپسی سہمتی سے، آپسی رضامندی سے بھی اگر طلاق کرانی ہے تو آپ نے کورٹ میں جانا ہی جانا ہے. آپ نے نہیں، میری مراد ہمارے غیر مسلم بھائی. یہ شریعت میں اللہ تعالیٰ کی دی گئی بڑی سہولت ہے آپ کے لیے، لیکن اس سہولت کا غیر استعمال مت کیجیے. اللہ تعالیٰ کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں نے بڑی وعیدیں سنائی ہے. لہٰذا ڈریں اللہ تعالیٰ سے. جو سہولتیں ہیں اس کو زندگی آسان بنانے کے لیے استعمال ضرور کریں، لیکن ایک دوسرے کے حقوق پر
کو غصب کرنے کا باعث نہ بنائیں ان سہولتوں کو۔ تو میرے کہنے کا منشا یہ کہ بہت ساری آسانیاں بفضل تعالی مسلم پرسنل لا کے چلتے آپ کو حاصل ہیں۔ وراثت کا آپ کا اپنا قانون ہے جس کی بنیادی شق یہ ہے کہ مرد کا حصہ عورت کے حصے کے 2 گنا ہوگا۔ اب یہ بات ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ صنفی مساوات کے خلاف ہے۔ صنفی مساوات سے جنسی آزادی یا جنسی مساوات، ایک عورت اور مرد کے درمیان اس بات پر امتیاز کیوں کیا جاتا ہے کہ ان کا حصہ الگ الگ ہو، ایک کا حصہ دوہرا اور اس کے مقابلے میں ایک کا حصہ اکہرا؟ تو وہ اسے صنفی عدم مساوات پر یوں کہہ لیجئے کہ معمور کرتے ہیں۔ اب کہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ افراد کے اندر میں جب مساوات قائم ہوتی ہے تو لوگوں کے مختلف حالات اور قوائف نگاہ میں رکھ کر کے ہی کیے جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے ایک چپراسی بھی 8 گھنٹے کام کرتا ہے اور ایک کمپنی کا مالک بھی 8 گھنٹے کام کرتا ہے، لہٰذا دونوں کی تنخواہ برابر کر دیں تو کیا ممکن ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ایک کی ذمہ داری کم سے کم ہے اور دوسری کی ذمہ داری زیادہ سے زیادہ ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں خاندان کی کفالت کرنا، اس کی معاشی ضروریات کو پورا کرنا، بچوں کی تعلیم و تربیت کا معاملہ، پراپرٹی کو اپنی جگہ محفوظ کرنا، جتنے بھی معاش سے جڑے ہوئے معاملات ہیں ان سب کے لیے مردوں پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ عورتوں کی معاشی ذمہ داریاں مردوں کی بنسبت کم ہے، لہٰذا اس بنا پر مرد کو وراثت میں دوہرا حصہ رکھا گیا ہے کہ اس کی معاشی ذمہ داریاں بڑی ہوئی ہے، عورت کو آدھا حصہ دیا گیا ہے۔ تو عدم مساوات کہاں ہوئی؟ کلاسیفائڈ ایکویلٹی کہا جاتا ہے کہ ایک ہی گروہ سے متعلق افراد کے درمیان میں مساوات ہو، چپراسیوں کی تنخواہ برابر ہو، مالکوں کی تنخواہ برابر ہو۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے مالک اور چپراسی دونوں کی تنخواہ برابر ہو جائے۔ لہٰذا کہیں بات کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے، اور جوہلا سے کیا بحث کی جائے جو سمجھنے کے لیے ہی تیار نہیں۔ آدمی صرف علم حاصل کر کے یا تعلیم حاصل کر کے ہی عالم بن جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جہالت کا مظاہرہ عالموں سے بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، اللہ محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں شریعت مطہرہ جو آج آپ کو لاگو ہے، اللہ کرے اس دنیا سے اٹھنے تک اور اس دنیا کے اٹھنے تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لاگو رہے۔ جو لوگ اس کے یوں کہہ لیجئے کہ خلاف ہیں، بفضل تعالیٰ وہ بھی اس کے موافق بن جائیں۔ آپ بتلائیے تو صحیح ان کو کہ آپ کا قانون کتنا اچھا متبادل ہے ان کے قانون کے مقابلے میں۔ کل کو وہ آپ کی شریعت کے گرویدہ ہو جائیں گے، اس کے محبوب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا